السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، کالم نگار، سینئر تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، بالآخر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لے لیا گیا۔ ابھی بھی پی ٹی آئی اس پہ بہت زیادہ ہنگامہ کر رہی ہے اور اسے ماننے سے انکار کر رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ عشاء، افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے اسے بند گلی میں داخل کیا جا رہا ہے، ایسی گلی میں جہاں سے پھر یہ سیاستدان جو ہیں خود بھی باہر نہیں آ پائیں گے اور انہیں ریسکیو کرنا بھی مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیے، اب حالات صرف اسمبلی کے اندر یا سڑکوں پر ہی نہیں رہے، اب تو مقدس مقامات بھی جو ہیں وہ اس کی ذات میں آ گئے ہیں سیاست۔ اور پروگرام کے آغاز میں یہ گزارش کر دوں، اب جو ایک ابھی میں نے تصویر دیکھی، وہ یہ ہے کہ ایک دوست نے سیاسی بحث کی وجہ سے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے، یعنی کہ حالات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں کہ ان کے درمیان سیاسی بحث ہوئی ہے اور وہ بحث اتنی گرم ہو گئی کہ پھر وہ لڑائی جھگڑے پر پہنچی اور لڑائی جھگڑا کا منطقی نتیجہ یہ فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے ایک دوست اپنے دوست کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ یہ ہے سیاسی درجہ حرارت۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ غور کیجئے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو اللہ نے عزت دی، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، انہیں موقع ملا۔ اب ان کے پاس بہت سارا ٹائم تھا کہ وہ اس قوم کو ڈیلیور کرتے، وہ اگلے آنے والے 5 سال کے لیے بھی خود کو پکا کرتے۔ انہوں نے بے شک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات درست نہ رکھے، یہ جو بھی ہوا، بالآخر ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی ہوئی۔ قومی اسمبلی میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، پیش ہوتی ہے، جیسے بھی ہوتی ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ انہیں گھر جانا پڑتا ہے۔ پھر یہی پنجاب میں ہوتا ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے حمزہ شہباز شریف، ان کا حلف نہیں ہونے دیا گیا تقریباً 1 مہینہ۔ جی بالکل، 20 دن سے زیادہ کا عرصہ، 1 مہینہ ان کا حلف نہیں ہونے دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے 3 دفعہ حکم دیا اور تیسری دفعہ پھر ہائی کورٹ کو باقاعدہ یہ ڈائریکشن دینا پڑی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کل 11 بجے ان سے حلف لیں، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے آج ان سے حلف لے لیا حمزہ شہباز شریف سے۔ لیکن ابھی ایک بہت بڑا امتحان اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ حمزہ شہباز شریف کو اب اپنی کابینہ بنانی ہے آج یا کل میں۔ جب وہ اپنی کابینہ بنائیں گے تو آئینی طور پر ان وزراء سے حلف لینا ہے پھر گورنر نے، اور گورنر تو انہیں تسلیم نہیں کرے۔ اب وہ بغیر کابینہ کے کیسے کام کریں گے؟ اور کیا پھر ایک دفعہ انہیں ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا کہ میرے وزراء سے حلف کون لے گا، اور اس میں 1 مہینہ پھر لگے گا، اور پھر ہائی کورٹ کو انسٹرکشنز دے گی، ڈائریکشن دے گی کہ کون حلف لے گا کابینہ کے اراکین سے۔ اور کیا پتہ اس درمیان وہ جیسے وزیر اعلیٰ کے خلاف جا رہے ہیں تب تک وہ تو قانون کس طرف ہے؟ یہ دیکھیے، میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا نا کہ سیاستدان بڑی تیزی کے ساتھ حالات کو، اپنی جمہوریت کو بند گلی میں لے گئے ہیں جس کے آگے کوئی راستہ نہیں، اتنے ڈیڈ لاکس ہیں۔ اب وہ اگر صدر کا مواخذہ کرنا چاہیں اپوزیشن تو بہت ساری آئینی معاملات ہیں، تو پھر کیا اس کا فیصلہ گلیوں اور سڑکوں پر ہوگا اگر وہ صدر کو نہیں ہٹا پاتے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے صدر کو ایڈوائس بھجوائی ہے کہ آپ گورنر کو ہٹا دیں پنجاب سے، وہ نہیں ہٹا رہے۔ اگر وہ نہیں ہٹاتے تو یہ محاذرہ ہی ایسے رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو اقتدار کی بھول بھلائیوں میں جو جنگ تھی نا، یہ سڑکوں پہ آ گئی، گلیوں پہ آ گئی۔ آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا، کل میں نے اس پہ ایک ادریس ناز ایکسکلوزیو میں اس پہ گفتگو کی، جو مسجد نبوی میں ہوا ہے۔ میں آج پھر اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں آ کے مجھ سے توبہ استغفار کرو، میں تمہیں بخش دوں گا کیونکہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں، میں نے کل بھی کہا کہ خان صاحب جب گئے خانہ کعبہ میں تو وہاں پہ گو نیازی گو کے نعرے لگے اور یہاں پہ چور چور کے نعرے لگے، تو یہ آپ کے سیاسی حالات ہو گئے۔ اچھا، میں نے کل کہا، میں نے استدلال پیش کیا تھا کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو خانہ کعبہ میں اگر جاؤں تو جس گناہ میں آپ نے مجھے دیکھا، آپ وہاں مجھے دیکھ کے چور چور، شرابی شرابی، یا جو بھی آپ نے جس گناہ میں مجھے دیکھا وہ نعرے لگائیں گے، تو بتائیے وہ مقدس مقام کی حرمت کیا ہوئی؟ وہاں تو لوگ جاتے ہی گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اور یہ تو اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ وہاں اگر آپ یہ نعرے لگانا شروع کر دیں گے تو اسے ذرا شرعی طور پر دیکھیے کہ آپ کس کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، نمبر 1۔ اور میں نے مسجد نبوی کے متعلق، اب تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں وائرل ہو گئی نا، کل میں نے ریفرنس دیا تھا امام شافعی کا
کہ امام شافعی پوری زندگی جب بھی مدینہ شریف جاتے تو وہ ننگے پاؤں گلیوں میں گھومتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ ان گلیوں میں ننگے پاؤں کیوں گھومتے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا تھا کہ ان گلیوں میں میرے محبوب خدا کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گلیوں میں گھوما کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے جوتوں کے ساتھ ان گلیوں میں تو وہ خاک جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک پڑا کرتے تھے تو یہ تو ہین رسالت نہ ہو جائے. یہ عقیدت کی انتہا تھی. تو وہ لوگ ایک طرف دیکھیے بایزید بستامی جو تھے وہ جب مدینے میں داخل ہو جاتے وہ سانس جو تھی نارملی ایسے نہیں لیتے تھے, بڑی سنبھل کے سانس لیتے تھے کہ سانس کی بھی آواز پیدا نہ ہو. تو ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو مدینے کی فضاؤں میں سانس آہستہ لیتے تھے. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا سیاسی درجہ حرارت, دیکھیے دنیا بھر میں حکومتیں الٹتی ہیں. اگر دنیا بھر کے لوگ جا کے مکے اور مدینے میں اپنے اندر کا ابال وہاں نکالیں گے تو پھر تو ختم ہوگی خانہ کعبہ کی حرمت اور مسجد نبوی کی حرمت. تو پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہے, یہ کتنی غلیظ سوچ ہے جو اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور جو اس پہ مسلسل بات کر رہے ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ چور کو اگر چور نہیں کہیں گے مدینہ میں جا کے مکہ میں جا کے تو پھر کہاں کہیں گے. یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کو اور مسجد نبوی کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ آپ ذاتی انتقام, پھر انشاءاللہ نہ کرے آپ کی اور میری جو ذاتی لڑائی ہے اگر ہم دونوں وہاں چلے جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں جا کے ایک دوسرے پر جوتے اچھالیں گے؟ کیونکہ آپ کی اور میری لڑائی اب میں نے آپ پہ یا آپ نے مجھ پہ یہاں ظلم کیا تھا تو میں وہاں جا کے بدلہ لوں گا کہ اگر ظالم کو وہاں جا کے میں نے نہیں لتاڑنا تو پھر کس جگہ پہ لتاڑنا ہے کیونکہ آپ نے مجھ پہ ظلم کیا تھا. یہ دلیل ہوگی. تو ان جگہوں کی پھر حرمت کہاں جائے گی؟ یہاں ہر شخص جو ہے, یاد رکھیے گا کل کو یہاں سے آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے لوگ قتل کر کے وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کے دشمن جو ہے وہاں جا کے دشمنیاں لیا کریں گے. اگر یہ ریت چل پڑی تو یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے, بہت آگے جائے گا. اس کو لگام دینی چاہیے, اس کی روک تھام کرنی ہے. سعودی حکام تو اس بارے میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑا اسٹرکٹلی اس پہ ایکشن لے رہے ہیں اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سپیئر نہیں کریں گے, وہ ان کو ہر صورت سزا دیں گے. میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اسے فوری طور پر اس سلسلے کو روکا جائے. اب ایک سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, ویسے تو یہ کسی کی سنتے مانتے ہیں نہیں ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام آپ کے ساتھ ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ الیکشن میں جانا ہے. آپ نے اتنی تاجیل کس بات کی ہے؟ آپ نے جانا ہے الیکشنز میں, اور جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے چاہنے والے آپ کو ووٹ دیں گے, تب آپ اقتدار میں آئیے گا اور جو بھی آپ کرنا چاہے گا کیجیے گا. لیکن ایک گزارش ہے مسلم لیگ نون سے بھی, پیپلز پارٹی کے کارکن اس میں شامل نہیں ابھی تک. اس میں صرف جو کچھ بھی ہوا ابھی تک مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہے. تو میری ان دونوں بڑی پارٹی سے گزارش ہے, ان کے کارکنوں سے تو میں ہر روز بات کر رہا ہوں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کی تربیت کریں, انہیں بتائیں مکہ مدینہ اور خانہ کعبہ, میں نے تو سختی سے کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. میں پاکستان کی گلیوں اور بازاروں کی بات کر رہا ہوں. یہ سیاسی درجہ حرارت اس قدر نہ بڑھائیں. یاد رکھیے پھر آپ کو اس کا علم ہوگا کہ جب علماء نے یہ شہادت کے سلسلے کو اتنا بڑھایا تھا نا, تو اس کے بعد پھر جب کافر کافر فلاں کافر اور کافر کافر فلاں کافر کے نعرے لگے تھے تو پھر اس میں ایک فرقے کے علماء پھر شہید نہیں ہوئے تھے, پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہا تھا. اب اگر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آگ بھڑکا کے اس کے بعد ہم اس کی حدت سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے, حرارت حاصل کرتے رہیں گے, تو یہ ان کا خام خیالی ہے. اس ملک میں انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ابھی تک صدر ایوب سب سے نوابزہ لیاقت علی خان صاحب اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو تک ابھی تک ان کے لوگوں کے قاتلوں کا بھی نہیں پتہ چلا. تو ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ درجہ حرارت اتنا نہ بڑھائیں کہ ان کی اپنی جانوں کو خطرہ ہو جائے, خطرات لاحق ہوں. تو ایک یہ تدبر کا مقام ہے, بڑی فہم و فراز سے کام لینا ہے ہمارے پولیٹیشینز کو. اگر وہ فہم و فراز سے کام نہیں لیتے ہیں تو اس دفعہ اگر مارشاء اللہ آتی ہے تو پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ہوگی. اور ان کے لیے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس قدر ان پارٹیز نے, میں سب پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, جس قدر بے دریغی سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, آئین کی پامالی کی ہے, ان پہ اتنے ایلیگیشن ہیں کہ یہ سارے پھر سزائے موت کے مستحق ہوں گے. ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلاوت نہیں اختیار کر لیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. پھر یہ لوگ اپنے کیے کی سزا پائیں گے اور کیفر کردار تک پہنچیں گے. ان کو چاہیے کہ سیاسی معاملہ جو ہیں وہ سیاست کی حد تک رکھیں, اور یہ سارے معاملہ جو ہیں پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. یہ پارلیمان کے بندے ہیں, پارلیمان میں جائیں,
پارلیمان میں بیٹھ کے اپنے اپنے یہ فیصلے جو ہیں وہ کریں, عوام کے سامنے اپنا منشور رکھیں, اپنا ایجنڈا رکھیں. ویسے تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی مئی کا آغاز نہیں ہوا اور لوڈ شیڈنگ اپنی انتہا پہ ہے. ویسے تو شہباز شریف صاحب نے خرم دستگیر خان صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اللہ کرے یہ ہو جائے, ہماری پورے پاکستانی قوم کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ. تو کوئی بھی حکومت اچھا کام کرے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ کرے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور ہمیں بہت ساری چیزوں کا, بہت سارے بحرانوں کا سامنا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں غذائی قلت ہے ایک طرح سے, بہت زیادہ مہنگا ہونے کے باوجود گھی نہیں مل رہا, بہت ساری چیزیں نہیں مل رہی. آٹے کا بحران ہے ہمارے یہاں چھوٹا سا. تو حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں, حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اس وقت گلیوں اور بازاروں میں لڑنے کا موقع نہیں ہے.